بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر کے پہلے رات میں کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے قبر کے مٹی ہموار کرتا ہے اور لوگ واپس جانے کے لیے مرتے ہیں تو قبر سے ایک مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بول جاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئی سنا کہ انسان کے مشکل ترین ذات قبر کے پہلے رات کیونکہ جب اس کے دوست احباب رشتہ دار اور اولاد اس کو دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے تو وہ انسان روتا رہتا ہے، ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھ چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کے آواز کوئی نہیں سن پاتا تو آپ وہاں پر قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے، اچھے یا ہوئی، اس بارے میں کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا۔ آپ وہ ہم سے اس دنیا میں گزرے ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں جن سوالوں کے جواب ہمارے اس زندگی میں موجود ہے جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو کہ ان کے قبرستان موت کو یاد دلاتی ہے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنے والدہ کے قبر پر جانے کی اجازت مانگی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہذا تم بھی قبرستان جایا کرو، اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی اور آخرت یاد آتی۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والوں، تم اپنے خبر بتاؤ یا ہم تمہیں بتائیں۔ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المؤمنین، آپ خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہارے بیویوں نے دوسرے نکاح کر، تمہارے اولاد یتیموں میں شامل ہوئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ اے سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المؤمنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جڑ کر منتشر ہو گئے، ہمارے کالے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہمارے آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئے، اور ہم نے جو نیک اعمال کی تھی ان کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں جانب آ کر کھڑے ہو جاتی، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کے طرف آ کر کھڑے ہو جاتی، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلے وہ پاؤں کے طرف کھڑے ہو جاتی۔ اس کا عذاب اس قبر میں اپنے گردن نکالتا ہے اور مردہ تک پہنچنا چاہتا، اگر وہ دائیں طرف آتا ہے
تو اس کی نماز کہتی ہے پر ہٹ، خدا کی قسم یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبت اٹھاتا، ابھی ذرا آرام سے سویا، پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا تو روزہ اس طرح اس کو ہٹا دیتا ہے، پھر وہ اس سر کے طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن مجید صرف ذکر اللہ ہی اس کو روک دے۔ یہ ادھر تیرا راستہ نہیں، عرض یہ کہ وہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، یہ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دوست کو عبادتوں نے اپنے زندگی میں دنیا کے اندر رہ کر دی، لہٰذا وہ عذاب عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا، اور اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کڑا ہوتا، وہ ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرف کی عبادت میں کچھ کمزوری ہو تو میں اس کے طرف ہمدردی کروں، مگر الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس کو دفع کر دیا، لہذا اب میں اعمال تولنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ قبر میں دو فرشتے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے آتے ہیں، جن کے آنکھیں بجلی کے طرح چمکتی ہے اور آواز بادل کے گرج کے طرح ہوتی ہے، ان کے دانت گائے کے سنگوں کے طرح باہر کے نکلتی ہوتی، ان کے منہ سے آگ کے لپیٹیں نکلتی، بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکتی ہوتی، ان کے ایک کاندھی سے دوسرے کاندھے کا تک اتنا فاصلہ کئی دن چل کر ختم ہو، مہربانی اور نرمی ان کے پاس بھی نہیں گزرتی، لیکن سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ پھر بھی ایسے روان شکل و صورت کے ہیبت ہی کیا کم ہے، ان دونوں کے ہاتھ ایک بہت بڑا لوہا کا ہتھوڑا ہوتا کہ جس کو اگر تم دنیا کے جن اور انسان مل کر اٹھانا چاہیے اٹھانا تو درقدار اس کو ہلا بھی نہیں سکتے، وہ آ کر مردے سے کہتے بیٹھ جاؤ، مت ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا، اور کفن اس کے سر سے نیچے سرک جاتا ہے، وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے سن کر وہ دونوں کہتے ہیں تم انہیں سچ کہا، تو اس کے قبر کے دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا جس سے وہ چاروں طرف سے بہت وسیع ہو جاتی، اس کے بعد فرشتے کہتے سر اٹھاؤ، مردہ جب اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر جس میں جنت نظر آتی، اور وہ کہتی ہے اللہ کے دوست وہ جگہ تیرے رہنے کی اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کے جس کے قبضہ میں میرے جان ہوتی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کے بعد وہ فرشتے کہتے کہ اپنے پاؤں کے طرف دیکھ، جب وہ دیکھتا ہے تو وہ دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے، جس سے دوزخ کا ہاتھ نظر آتا ہے، وہ فرشتہ کہتے کہ ولی اللہ تو نے اس دروازے سے نجات پا لی، اس وقت تک بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کے بعد اس کے قبر میں 70 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں۔ جن سے وہاں کے ٹھنڈے ہوا اور خوشبوئی آتی رہتی اور قیامت تک وہ انہیں بہار میں رہے گا۔ کیسے خوش نصیبی ہوگی وہ روح جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی اور رحم و کرم کا سلوک فرمائے گا۔ جب نافرمانی کرنے والا قبر میں رکھا جاتا ہے
تو قبر اس میں اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کے پسلیاں دوسرے طرف کے پسلوں میں گس جاتی، اس پر کالے سانپ مسلط کر دے جاتے، اس کے ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کرتے، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف کے سانپ آ کر مل جاتے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے جن کا نام منکر نکیر قبر میں آتے، وہاں گر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ وہ ان کے ہر سوال میں جواب دیتے کہ میں کچھ نہیں جانتا، اس قدر زور سے مارتے کہ اس گرد کے چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ، اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو جنت کے باغ و بہار وہاں نظر آتی ہے۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن اور نافرمان اگر دنیا میں تو اللہ کے اطاعت اور فرمان برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک جس کے قبضہ میں میرے جان ہے، اس کو اس وقت ایسے حسرت ہوتی ہے کہ اس جیسے حسرت پھر کبھی نہیں ہو۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کے دشمن، اے تیرا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے 70 دروازے جہنم کے اس کے قبر میں کھول دے جاتے، جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دوا وغیرہ اس کو آتا رہتا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے، ویڈیو لائک کرے، ویڈیو شیئر کرے اور 5 وقت نماز ضرور کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ مرحبا اسلامک ٹی وی ضرور سبسکرائب کرے۔ بہت بہت شکریہ۔